اللہ 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 اللہ۔ ابھی میں وہاں تھا، نندوربار میں تھا، 2 دن تک میں نندوربار میں رہا، تلودا گیا۔ میں نے ایک بات وہاں پر کہی اور بہت دل سے کہی، اور آج ہمارے مولانا جاوید صاحب کا فون بھی آیا کہ قاری صاحب وہ بات آپ نے کہی اور اس پر جو آپ نے آیت پڑھی ہے اتنا سب لوگوں نے پسند کیا۔ کیا کہا میں نے معلوم؟ ہمارا 24 گھنٹے کا وقت ہے نا، کتنے وقت ہے روز کی زندگی؟ لیل و نہار 24، 5 منٹ اللہ کے سامنے رونے کے لیے نکالو۔ کتنی منٹ؟ چاہے جلوت میں چاہے خلوت میں۔ ارے بھائی مسجد میں بیٹھے، اچانک اللہ کی یاد آ گئی، آپ اٹھائے اپنا ہاتھ اٹھائے رونے لگے، اس وقت شیطان یہ خیال دلائے گا ارے وہ عبداللہ بھائی دیکھتے ہوں گے، ارے وہ بھائی عبد الرحمن بھائی دیکھتے ہوں گے، وہ ایوب بھائی دیکھتے ہوں گے، وہ صابر بھائی دیکھتے ہوں گے۔ اس وقت یہ کہو مجھے مخلوق سے کیا مطلب ہے، میں کس سے مانگ رہا ہوں؟ اللہ سے مانگ رہا ہوں۔ کسی کو دیکھنا ہو تو دیکھو، نہ دیکھنا ہو تو نہ دیکھو، میں اور میرا ہے۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی دعا مانگنے والا؟ تہجد میں مانگ رہے نا، ارے بولو تہجد میں مانگ رہے نا۔ حضرت عائشہ فرماتی جیسے دیگچی پہ پانی گرم ہوتا ہے تو گرم پانی کیسے ہاں کر کے آواز آتی ہے، ویسے ہمارے نبی کے سینے سے آواز آ رہی ہے۔ اور حضرت عائشہ گھبرا گئی کیونکہ ہمارے نبی اتنا زارو قطار رو رہے۔ تو حضرت عائشہ آئی اور آ کر کیا کہا معلوم؟ میرے نبی کیا ہو گیا؟ یعنی تہجد کے وقت میں ہمارے نبی دعا مانگ رہے اور حضرت عائشہ پوچھتی ہے کیا میرے نبی کیا ہوا؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ من انتی، تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ کس کو پوچھ رہے؟ ارے بولو نا، کس کو پوچھ رہے؟ اپنی بیوی کو۔ ہم اگر رات کو کبھی پوچھے تو اپنی بیوی کو تو کون ہے، جھگڑا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ارے بولو جھگڑا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کہ بیوی بولے او آدھی رات کو 2:30 بجے میرے کو پوچھتا تو کون ہے؟ ہمارے نبی نے پوچھا تو حضرت عائشہ بہت گھبرا گئی کیونکہ ہمارے نبی کے سینے سے ایسے آواز آ رہی تھی جیسے گرم پانی کی آواز آتی ہے۔ تو وہ حضرت عائشہ نے گھبرا کر کہا میں عائشہ ہوں، عائشہ میں بنت ابی بکر، میں ابو بکر کی بیٹی۔ تو ہمارے نبی نے پوچھا من ابو بکر، ابو بکر کون ہے؟ ابو بکر کون ہے؟ تو حضرت عائشہ گھبرا کر کہا ابن ابی قحافہ، آپ میرے ابا ابو بکر کو نہیں پہچانتے؟ ابو قحافہ کے بیٹے، یعنی ابو بکر کے ابا ابو قحافہ، ہاں ان کے بیٹے ابو بکر کی بیٹی میں عائشہ صدیقہ۔ ہمارے نبی نے کہا من ابو قحافہ، یہ ابو قحافہ کون ہے؟ حضرت عائشہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی، اپنی نمازوں میں لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمارے نبی نے کہا عائشہ، او عائشہ کہاں ہو عائشہ؟ حضرت عائشہ دوڑتی کہا اب پہچانا؟ ہمارے نبی نے کہا کیا ہوا؟ کہا تھوڑی دیر پہلے آئی تھی، تم نے مجھے نہیں پہچانا، میرے ابا کو نہیں پہچانا، ابا کے ابا کو نہ پہچانا؟ ہمارے نبی نے فرمایا لی ساعۃ لا عارف الملکہ، ارے تو تیرے پہچان کی بات کرتی ہے، 24 گھنٹے میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ جبرائیل آئے تو میں ان کو بھی نہیں پہچانتا ہوں، میں صرف کس کو پہچانتا ہوں؟ میرے دوستو کیا ہم لوگ 24 گھنٹے میں 5 منٹ نہیں نکال سکتے؟ چاہے دن، چاہے رات، چاہے دکان، چاہے آفس، چاہے کاروبار، لیکن وہ 5 منٹ یہ طے کر لو کوئی نہیں اب میں اور میرا۔ اور قرآن میں لکھا ہے، میں نے یہی بات نندوربار میں بتائی، قرآن میں لکھا ہے اللہ کہتے پریشان، اللہ کتنے پیار سے کہتے ہیں اے پریشان۔ ہم کو اللہ سے پیار ہی نہیں نا، ارے بولو نا پیار ہے۔ ایک بات سناؤ، میں یہ بات عوام میں نہیں سناتا ہوں، عوام میں خواص لوگوں، لیکن آپ کہو تو سنا دو، سناؤ، سمجھ میں آ جاوے تو بہت اچھی بات ہے۔ اللہ والوں کی ادا بھی بڑی عجیب ہوتی ہے، بولو اللہ والوں کی ادا۔ ایک اللہ والے گزرے حضرت ذوالنون مصری، بولو کون؟ حضرت، آپ لوگوں کو تو یہ سب نام بھی نہیں آتے ہوں گے نا، اپنے کو تو وہ بالی ووڈ ہالی ووڈ والوں کے نام پھٹاپٹ یاد ہو جاوے، ہے نا، کرکٹروں کے نام یاد ہو جاوے۔ حضرت ذوالنون مصری، ساتھ میں بولو حضرت ذوالنون، اللہ کے ولی، یعنی اللہ والوں کی ادا تو دیکھو منا بھائی، کیا ادا ہوگی بیٹا عمران، سننے جیسے کیا ادا ہوگی اللہ والوں کی۔ وہ میں نے ان کو ٹرین میں سنایا، میں نے یہ کل ہم نندوربار سے جب یہاں ٹرین میں آ رہے تھے نا تو میں نے ان کو سنایا، وہ اللہ کے ولی حضرت ذوالنون مصری کیا دعا مانگتے معلوم؟ اللہ میں گنہگار، وہ اللہ کے ولی کیا کہتے؟ اللہ میں گنہگار، اللہ 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 میرے کو عذاب دینا ہو نا، اللہ دینا،
مگر کسی فرشتے کو مت بولنا کہ اس کو کوڑے مارو، فرشتے کو مت بولنا کہ اس کو جہنم میں ڈھکیلو۔ اللہ اپنے ہاتھوں سے دھکا دے دینا، تیرے ہاتھ کتنے پیارے ہوں گے، یعنی اللہ جہنم دے لینا مگر ہاتھ کس کا لگنا چاہیے؟ تیرا ہاتھ لگے تیرا۔ اور پھر کہتے ہیں اللہ میں نے عمل تو کیا نا، میں نے نماز بھی پڑھا، روزہ بھی رکھا، زکوٰۃ بھی دیا، حج بھی کیا۔ اللہ اگر تجھے جنت میں بھیجنا ہو تو قیامت میں یہ مت کہنا کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ، یہ مت کہنا فرشتوں، جنت کے فرشتے کو رضوان کہتے ہیں، جنت کے فرشتے کو کیا کہتے ہیں؟ یہ مت کہنا رضوان میرے بندے کو جنت میں لے جاؤ، نہیں اللہ تو تیرے ہاتھ سے تھوڑا سا دھکا دے دینا میں جنت میں چلا جاؤں گا، مجھے جنت نہیں چاہیے، مجھے تیرے ہاتھ کا مزہ چاہیے۔ اور پھر کیا کہا معلوم؟ اللہ لوگ کہتے ہیں مانگو اللہ سے، مانگو اللہ سے مانگو، میں بھی اللہ مانگتا ہوں، کیا مانگتا ہوں؟ میں تجھی سے تجھ کو مانگتا ہوں، میں تجھی سے تجھ کو مانگتا ہوں۔ تو میرے دوستو یہ کیا پیار ہوگا اللہ کا کہ جہنم میں جاؤں تو بھی اللہ کا ہاتھ مجھے ملے، جنت میں جاؤں تو اللہ کا ہاتھ مجھے ملے۔ کوئی مانگنے کے لیے کہے تو میں اللہ کو اللہ سے ہی مانگ لوں، تو میرے پیارو وہی اللہ کہتے، کتنے پیار سے اللہ ہم کو کہتے اے پریشان، اللہ ہم کو کہتے اے پریشان ادھر ادھر مت جا، ادھر ادھر مت جا، ایک بار مجھے پکار لے، میں تیری ساری پریشانیوں کو دور کر دوں گا۔ اللہ نے کیا فرمایا بھئی؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ دیکھو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پریشانان ادھر ادھر مت جا، کوئی بھی پریشانی ہے مجھ سے مانگ لے۔ اللہ فرماتے میرے دربار میں دیر ہوگی مگر میری قسم میرے دربار میں اندھیر، بولو ساتھ میں بولو اندھیر۔ خیر بہت وقت ہو گیا، کافی دیر ہو گئی میرے کو ایک ہی ٹاپک پر بات کرتے ہوئے، تو دو باتیں میں نے آپ کو بتائی، ایک تو اللہ کا ذکر کرنا، کریں گے انشاءاللہ، آواز نہیں آ رہی، بولو اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری بات میں نے بتائی کس سے مانگنے کا؟ جو اللہ کا ہو جائے گا اللہ اس کا ہو جائے گا۔ اب زیادہ لمبی بات نہ کرتے ہوئے چونکہ سیرت النبی کے اوپر بات کرنا ہے، میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صرف ایک بات بتاتا ہوں، سب سنیں گے انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا، سنیں گے نا انشاءاللہ؟ آپ کو معلوم ہے ہندوستان کے ایک بادشاہ گزرے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، یعنی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بادشاہ مال و دولت کی کوئی کمی نہیں، جاہو جلال کی کوئی کمی۔ اچھا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جن کو عربی زبان میں مولانا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، کتابوں کے اندر پڑھایا جاتا ہے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، ویسے حقیقت میں ان کا نام ہے مولانا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ۔ اور باقاعدہ آپ کسی کتب خانے میں جاؤ گے نا تو فتوے کی بہت کتابیں ملے گی، اس کا نام ہوگا فتاوی عالمگیری، یعنی بادشاہ ہو کر انہوں نے فتاوے کی کتاب لکھی، اور ایسے فتاوے کی کتاب لکھی ہے کہ بڑے بڑے مفتیان کرام آج بھی اس کتابوں کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو کتنے بڑے مفتی ہوں گے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ۔ میرے دوستو جن کے پاس پیسوں کی کوئی کمی، زمین کی کوئی کمی، جاہو جلال کی کوئی کمی، رعب اور دبدبے کی کوئی کمی، چار چار بیویاں یعنی مطلب بیویوں کی کوئی کمی نہیں، اولاد کی کوئی کمی نہیں، وہ مولانا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، سنو مولانا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک خادم تھا جس کا نام تھا محمد حسن، بولو کیا نام تھا؟ محمد، ارے بولو نا بھائی، یا کوئی نکاح قبول کروانے بیٹھا ہوں میں، آپ کا بات ختم کرنے جا رہا ہوں، بولو نا ان کا نام کیا؟ محمد حسن۔ تو یہ جب بھی مولانا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اب ان کے خادم تھے تو خادم کو جب بھی بلانا ہو تو محمد حسن، او محمد حسن یہ کام کرو، محمد حسن وہ کام کرو، محمد حسن اس کو یہ کام پہنچا دو، اس کو وہاں سے لے کر آؤ، اس کو یہ سب کام کے وقت میں محمد حسن محمد حسن محمد حسن۔ ایک دن تہجد کا وقت ہے، بولو تہجد کا وقت ہے، اور ایک ایرانی شہزادہ مولانا عالمگیر کا مہمان ہے، ایک ایران سے آنے والا شہزادہ وہ مولانا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا مہمان، یا یہ کہہ دو بادشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا مہمان، اورنگزیب کہو یا مولانا عالمگیر کہو، ایران سے آنے والا۔ اور اس دن اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ رات کو تہجد میں اٹھے اور کیا کہا معلوم؟ حسن، او حسن کہاں ہو حسن؟ تو یہ جو خادم تھے کیا نام؟ محمد حسن، ان کا جب نام لیا یہ جلدی سے گئے، لوٹا پانی کا لیے، گرم کیا پانی، لوٹا لیا اور لاکے نے کمرے میں رکھ دیا اور چلے گئے۔ خیر
औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह उठे, वज़ू किया, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी। लेकिन वो जो ईरान का शहज़ादा था ना, वो दूसरे दिन खादिम को कहता है, रात को आपको याद कर रहे थे, बादशाह सलामत तुमको याद कर रहे थे, हसन हसन कहकर पुकारा, तुमने आकर पूछा भी नहीं कि क्या काम है, सीधा लाके लोटा रख दिया और चले गए। अरे कुछ आगे भी तो उनको काम होगा ना, तुमने सीधा लोटा लाके रख दिया। क्या कहा मालूम खादिम ने? मेरे को मालूम था उनको वज़ू की ज़रूरत है, मुझे मालूम था उनको वज़ू का। उन्होंने तो कहा नहीं कि मैं बगैर वज़ू का हूँ, मेरे को वज़ू की ज़रूरत है, तुमको कैसे मालूम हुआ? कहा उन्होंने आज तक मोहम्मद नाम लिया है तो बावज़ू लिया है। उस दिन उन्होंने रात को मोहम्मद हसन कह के मुझे नहीं पुकारा, ये नहीं कहा कि मोहम्मद हसन पानी लेकर आओ, सिर्फ इतना कहा हसन हसन हसन। मैं समझ गया कि ये पूरी जिंदगी मोहम्मद का नाम लेते हैं तो बावज़ू लेते हैं, आज वज़ू नहीं है इसलिए मोहम्मद हसन की जगह सिर्फ हसन पुकारते हैं। मेरे प्यारों, जो नाम मोहम्मद की शान रखता हो, आज हम काम मोहम्मद की शान नहीं रखते। जो नाम मोहम्मद का अदब करता हो मेरे दोस्तों, वो मोहम्मद की ज़िंदगी से हमको मोहब्बत। देखो ना कितने लोग बैठे, हाँ, उम्रा, रोज़ा, तरावी, सहरी, इफ्तारी, है कि नहीं, है कि नहीं, बोलो ना, हज, बहुत सारे लोग बैठे, तस्बीहात, रोज़ा, ज़कात, हज, उम्रा। मगर सही कहो, नबी का चेहरा क्यों नहीं पसंद आता? दाढ़ी क्यों नहीं आती हमारे चेहरे पर? हमको नबी के चेहरे से नफरत क्यों आती है? क्यों ऐसी कटिंग दाढ़ी रखते हैं? क्यों लंबी दाढ़ी रखने से हमको शर्म आती है? इतनी शर्म आती है हमको दाढ़ी से कि दाढ़ी पे कलर चौपड़ता है। क्यों मालूम है? एक को मैंने पूछा, भाई तू दाढ़ी पे कलर काहे को करता? कहा लोग मेरे को दादा बोलते हैं। खुशी की बात है, लोग तेरे को अब्बा बोले, अब्बा का अब्बा बोले, अब्बा के अब्बा का अब्बा बोले तो खुशी की बात है। भाई तेरे को अब्बा कहा जाता, तेरे को दादा कहा जाता, तेरा एहतराम, तेरी इज्जत, तेरे चेहरे की रौनक, तेरे चेहरे की चमक बढ़ती जाती है। मगर नहीं मेरे दोस्तों, मोहम्मद के नाम का एहतराम नहीं, मोहम्मद के चेहरे का भी एहतराम नहीं। वो बादशाह होकर नाम मोहम्मद का एहतराम करते थे, हम नबी के चेहरे का भी एहतराम नहीं करते। इसलिए मैं ज़्यादा लंबे में नहीं जाऊँगा, इतना कहूँगा, साथ में कह दो मुस्तफ़ा का दामन। नहीं बोल दो ना, मुस्तफ़ा का दामन। और भी दीन के जितने शोबे अपने अंदर लाना हो, दीन के बहुत शोबे, वो सब शोबे अपने अंदर लाना हो तो एक काम के वास्ते तैयार हो जाओ, 5 वक्त की नमाज। ये जितने